قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات. اللهم صل على محمد. اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ہمیشہ جب بھی اللہ نے خطاب کیا ہے مومنین سے کیا ہے، اور مومنین کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ الایمان علی علیہ السلام ہے. بے شک یہاں الایمان سے مراد ہی علی علیہ السلام ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی آمنو کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہے. یہ ہم جیسے لوگ تو ان کے در کے بھکاری ہیں، یہ بھی قبول فرما لیں وہ تو. فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ہم ہی کائنات میں اعلان کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہر اذان میں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. کسی اور کو کہنے کی جرت ہی نہیں ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے جو پیشوا ہیں کوئی 40 سال بعد، کوئی 50 سال بعد، کوئی 60 سال بعد مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، مگر مولا علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے ہر کوئی جب بھی کوئی کہے گا کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، صرف مولا علیہ السلام کے لیے، چاہے وہ جتنا متعصب ترین بندہ ہو کہے گا. علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کیوں؟ حالانکہ سوائے کہ مرکز میں پڑھ رہا ہوں، اس نے اور باقی سب نے جو متعصب ترین ہیں انہوں نے یہ لکھا. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا معیار بتایا ہے کہ متقی بننا ہے تو روزے رکھنا پڑیں گے. اور صرف ہم نہیں رکھ رہے، قرآن کہہ رہا ہے تمام لوگوں کو اور پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. تو ایک دو باتیں ذکر کرنا ہے، بابا جی بیان کر رہے تھے. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر افطاری ہو جائے اور باہر چلے جائیں، اور یہ گڑبڑ ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں، اگر کھجوروں والا کرنا ہے تو وہ یہیں بیٹھ کر 2 کھجوریں دے دی جائیں، بندہ کوئی نہ کھڑا ہو یہاں سے، یہ کوئی نہ کھڑا ہوگا، یہیں 2 کھجوریں. کل بھی ہم نے یہی بات ہے کہ 2 کھجوریں یہیں دے دیں گے، بندہ یا بچہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. جو بھی ہو افطاری کے لیے کھجوریں ہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، یا جوس ہوتا ہے، جو بھی ہوگا تو یہیں دے دیں گے. دوبارہ کوئی بندہ بولے گا بھی نہیں، اٹھے گا بھی نہیں، نہ کوئی بچہ. جو بچہ ہے جس کے ساتھ ہے وہ اپنے ساتھ بٹھائے، یہ کوئی نہ پیچھے آگے پیچھے پھرے گا، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. مہربانی کرنا ہے، آپ نے سب نے تعاون کرنا ہے کہ جو بچے اپنے ساتھ لے گئے اپنے ساتھ بٹھائیں. کوئی بچہ، کوئی بڑا پانی کے لیے، کھجور کے لیے کسی طرح بالکل کوئی کھڑا نہ ہو، باہر کوئی نہیں جائے گا. یہ سارے صاحبان سن لیں. اصل بات یہ ہے کہ ملا صاحب، جب یہ مسئلہ کھجور کا ہوتا ہے تو گٹھلیاں جو ہیں نا وہ مسجد میں ہی چھوڑ جاتی ہیں. نہیں، وہ گٹھلیوں کا بجائے کہ مسجد کی صفائی رکھے وہ مسجد کی توہین کرتے ہیں. یہاں کون اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں، وہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ بچے وہ پلیٹیں آگے رکھ دیں گے
درمیان میں، تو جس کی بھی وہ گٹھلی ہوگی وہ اس میں ڈالے گا، نیچے کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی، کل بھی ہو رہی تھی کہ نیچے کوئی نہیں ڈالے گا، لوگ پھر توہین کرتے ہیں، پھینک کے چلے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ 2 کھجوریں ہر کسی کو یہیں مل جائیں گی، کوئی نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے، افطاری ہو جائے گی، نماز عشاء پڑھ کے پھر کھانا ہوگا تو جو کچھ ہوگا پھر وہ باہر ہوگا۔ تو یہ آپ سب نے تعاون کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے، اور ہم نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، اور کوئی بندہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ پہلے بھی تعاون کرتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، اور ہم نے آپ سے جو بھی بات کرنی ہوگی یہی 2-4 منٹ کے لیے، آپ کا ٹائم نہیں لیں گے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ نے بھی سونا ہوتا ہے اور ہم نے بھی سونا ہوتا ہے۔ صرف چھوٹی سی بات ہے جس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حنان بن سدیر مولا کا صحابی ہے، آیا اور اس نے جوتا پہنا ہوا تھا کالے رنگ کا، بہت قیمتی بات ہے، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، بہت ضروری۔ اس نے کالا جوتا پہنا ہوا تھا، کالے رنگ کا۔ مولا نے فرمایا، اے حنان، یہ جوتا تو نے کون سا پہنا ہوا ہے؟ کہا مولا یہ تو کالے رنگ کا ہے۔ فرمایا یہ نہ پہنا کرو، یہ جوتا نہیں پہننا، اس میں 3 چیزیں ہیں، بہت توجہ طلب۔ پہلی بات ہے بینائی کو کمزور کرتا ہے، کالے رنگ کا جوتا بینائی کو کمزور کرتا ہے، غم بڑھاتا ہے، اور مردانہ قوت کو سست کرتا ہے۔ مردانہ قوت کو، یہ معصوم کا فرمان ہے، میں کافی سے پڑھ رہا ہوں جو ہماری معتبر ترین کتاب ہے، اس میں اصول کافی بھی ہے، فروع کافی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بینائی کو کمزور کرتا ہے، دوسری بات غم کو بڑھاتا ہے، اور مردانہ قوت کو سست کرتا ہے، اور یہ جباروں کا لباس ہے، جو بادشاہ جبار ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا مولا پھر میں کیا پہنوں؟ آپ نے یہ جو فرما دیا تو میں کیا پہنوں؟ مولا نے فرمایا کہ پہلی بات جو مولا نے فرمائی، یہ 2 روایتیں وہاں میں، کہ زرد رنگ کا جوتا پہنا کرو، زرد رنگ کا جوتا پہنو، اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جوتا نہیں ٹوٹے گا اور آپ کو مال کثیر مل جائے گا، وہ جوتا نہیں ٹوٹے گا اور مال کثیر۔ اور دوسری روایت اس سے بڑھ کر ایک اور صحابی کو، جس نے وہ بھی کالا جوتا پہنا ہوئے تھا، تو مولا نے فرمایا کہ سفید جوتا پہنا کر، سفید، یہ بھی سدیر سے، وہ حنان بن سدیر سے، یہ سدیر سے روایت ہے، اور عبید بن زرارہ سے بھی ہے کہ سفید جوتا پہنا کر۔ اس نے پوچھا مولا وہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ جوتا تو پہنے ہوگا اور تجھے مال و زر کثیر مل جائے گا۔ تو وہ راوی روایت کرتا ہے کہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے کہ وہ میرا جوتا ٹوٹا نہیں تھا، مجھے 100 دینار مل گئے۔ کتنے مل گئے؟ 100 دینار۔ دینار ہوتا تھا 1 دینار سونے کا، 1 دینار سونے کا، اور چاندی 1 درہم کا، تو 1 تولہ سونا دینار، 1 دینار 1 تولہ سونا، اس دور کے، پرانے دور کے، اب تو سکے ہیں سارے۔ تو وہ راوی روایت کرتا ہے کہ میرا جوتا ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے 100 دینار مل گئے۔ تو معصوم کے ہر فرمان میں حکمت ہے۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوتا اتارنا ہے تو کیسے اتارنا ہے، پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، بہت توجہ طلب بات ہے۔ یہ بیٹا سارا ایک طرف پھیر دو، سارا مجموعی کی طرف۔ تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں سے جوتا اتارنا ہے، اور پہننا ہے تو پھر جاتے ہوئے بائیں پاؤں سے۔
اندر جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھتے ہیں، اور اکثر دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دعا بھی پڑھیں، اور یہ بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ بندہ پیدل چل کے آئے تو جتنے قدم چل کے آئے گا اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ظاہر آنا ہے تو چل کے آنا ہے، تیزی سے آنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے جماعت کے ساتھ۔ تو صلوات سارے صاحبان پڑھ لیں۔